کاش امجد اسلام امجد صاحب کسی طرح یہ دیکھ سکتے کہ زندگی بھلے کسی کو بھول جائے، لیکن اگر وہ امجد اسلام امجد ہیں تو ہر آنکھ میں اشک غم ہے، اور ان کے جانے کے بعد ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی۔ اس لیے کہ امجد اسلام امجد پاکستان کی شناخت تھے، نہ صرف پاکستان، نہ صرف جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، بلکہ دنیا کے ان ممالک میں بھی جہاں اردو اس طرح نہیں بولی جاتی، وہاں بھی امجد اسلام امجد صاحب کا نام پہنچا۔ اور امجد صاحب کا نام پہنچنے کا مطلب تھا ہمارا پاکستان کا نام پہنچنا۔ ترکی کا سب سے بڑا اعزاز امجد اسلام امجد صاحب کو دیا گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے جشن ہوئے، ان کو اعزازات سے نوازا جاتا رہا۔ وہ ہر مشاعرے، ہر کانفرنس، ہر تقریب کا لازمی حصہ تھے۔ جب انہوں نے ڈرامے لکھے تو ڈرامے ایسے لکھے کہ وہ یادگار بن گئے، اور لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ ڈرامہ کیسے لکھا جاتا ہے، امجد اسلام امجد صاحب کے ڈرامے پڑھائے گئے۔ انہوں نے سفر نامے لکھے تو ایسے کہ ان کے ساتھ ہم سب نے ملکوں سفر کیا۔ کالم لکھے تو ایسے کہ جو بات ہمارے دلوں میں تھی وہ ان کے کالمز میں آ گئی۔ امجد اسلام امجد صاحب ایک ہمہ جہیز شخصیت تھے۔ یقین کیجئے کہ ہمارے لیے یہ پروگرام کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم بہت سارے سیشنز کرتے رہے ہیں، اور اس فیسٹیول میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہم کسی نہ کسی سیشن میں ہوتے ہیں، لیکن امجد صاحب کے ساتھ تھے کا لفظ استعمال کرنا ہی بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ امجد صاحب سے ہماری پہچان 2009 میں ہوئی، جب پہلی مرتبہ ہم انڈیا گئے، اور وہاں ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ پاکستان سے امجد اسلام امجد صاحب، سعود عثمانی صاحب اور احمد فراز صاحب آ رہے ہیں، اور ہمیں سب نے ڈرایا کہ یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں اور تم بالکل ایک نئی شاعرہ ہو، تو اب پتہ نہیں تمہارا کیا ہونے والا ہے، ملک بھی دوسرا ہوگا۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ امجد صاحب سے پہلی ملاقات ایئرپورٹ پہ ہوئی، انہوں نے دیکھ کر کہا کیا حال ہے بچے، اور سر پہ ہاتھ رکھا۔ اور وہ دن اور آخری دن امجد صاحب کا یہی رویہ رہا۔ یہ شفقت، یہ محبت، یہ اپنائیت، یہ خلوص وہ ہر ایک کے لیے رکھتے تھے۔ ہمارا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی اگر ان پہ بات کرنے لگے گا تو وہ یہی کہے گا کہ امجد صاحب سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ایسی شخصیات اب ہمارے معاشرے میں ہیں نہیں۔ ہم بہت سمجھدار لوگ ہو چکے ہیں، بہت کیلکولیٹڈ لوگ ہو چکے ہیں۔ ہم کسی سے سلام دعا بھی کرتے ہیں تو یہ طے کر کے کہ اس سے ہمیں کہاں، کب، کس سال میں فائدہ ہوگا۔ امجد صاحب ایک بہت بے لوث شخصیت تھے، جو سب سے بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جتنی کانفرنسز ہوئیں اس میں امجد اسلام امجد صاحب ہمیشہ ایک لازمی حصہ رہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کبھی بور نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلسل ہنسانا، بہت شگفتہ باتیں کرنا۔ ہم نے ان سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی، کبھی انہوں نے کوئی سیاسی یا سازشی باتیں نہیں کی، لیکن ہاں کوئی ہنسی کا، کوئی مذاق کا واقعہ ہوتا تو ضرور شیئر کرتے تھے۔ ایک ایسی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت پینل پر موجود ہیں، ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ تقریباً زندگی گزاری ہے۔ جب ایسی شخصیات جا رہی ہیں تو ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے زیادہ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے خون کا رشتہ۔ امجد اسلام امجد صاحب کا جانا بھی ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، بہت دردناک ہے، اس لیے کہ جب ہم کراچی سے آ رہے تھے تو ہم جہاز میں ہی سوچتے ہوئے آ رہے تھے کہ امجد اسلام امجد صاحب سے تو فیسٹیول میں ہی ملاقات ہو جائے گی، ورنہ اگر کبھی وہ ہم کسی چینل کی ریکارڈنگ میں آتے تھے اور امجد صاحب اس ریکارڈنگ میں نہیں ہوتے تھے تو
پورے لاہور میں صرف امجد اسلام امجد صاحب وہ شخصیت تھے جن سے ملنے ہم ان کے گھر جاتے تھے، اور امجد صاحب بہت خوش ہو کے بلاتے تھے کہ تم آؤ اور مل کے جانا. تو ہم سوچ رہے تھے امجد صاحب سے تو یہی ملاقات ہو جائے گی، اور جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو اگلے دن ہی امجد صاحب کی یہ خبر آ گئی، اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ آپ کو جب بھی موقع ملے آپ ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں، کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ ہم میں سے کون کب چلا جائے گا. ہم اپنے پینلسٹ کی طرف جائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے اس شخصیت سے بات کریں جس کو آج یہاں بات کرنی تھی، امجد اسلام امجد صاحب سے. عرفان جاوید صاحب کو یہاں بات کرنی تھی امجد اسلام امجد صاحب سے، اور وہ پورا ایک سیشن تھا امجد صاحب کے لیے. اور عرفان جاوید صاحب جو ہے ان کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے امجد اسلام امجد صاحب سے. انہوں نے امجد صاحب کا بہت عمدہ خاکہ بھی لکھا ہے، آپ سب جانتے ہیں عرفان جاوید صاحب خاکہ نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور بہت عمدہ بہت خوبصورت تحریر ہے ان کی. تو ہم سب سے پہلے انہی سے جاننا چاہیں گے کہ آپ آج یہاں گفتگو کرنے والے تھے امجد صاحب سے. گفتگو تو ہو رہی ہے مگر ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج 3 بجے میرا امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ سیشن تھا جس میں ان سے گفتگو ہونی تھی، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ گفتگو کا سیشن ایک تعزیتی سیشن میں بدل جائے گا. میں اسلام آباد سے اس سیشن کے لیے آیا، لیکن جب میں وہاں سے چلا تو مجھے معلوم نہ تھا کہ میں الحمرا میں ان کے ساتھ سیشن کرنے نہیں بلکہ ان کے جنازے میں شرکت کرنے آ رہا ہوں. بہرحال یہ بہت دردناک ایک سانحہ ہے. میں بہت مختصر بات کروں گا کیونکہ میرے ساتھ اتنے بڑے اساتذہ ادب بیٹھے ہیں کہ ان کے سامنے ویسے ہی طویل گفتگو جو ہے وہ مجھے زیب نہیں دیتی. امجد صاحب کے بارے میں 2 روز سے جو پڑھ رہا ہوں وہ امجد اسلام امجد ڈرامہ نگار کا تذکرہ آ رہا ہے، امجد اسلام امجد شاعر کا تذکرہ آ رہا ہے، امجد اسلام امجد سفر نامہ نگار کا تذکرہ آ رہا ہے، امجد اسلام امجد کالم نگار کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن کم تذکرہ ہوا امجد اسلام امجد آدمی اور انسان کا. وہ جتنے بڑے ڈرامہ نگار تھے اس سے بڑے انسان تھے. امبرین حسیب امبر کے جو اس وقت جذبات آپ نے دیکھے، یہ ہر اس شخص کے ہیں جو امجد اسلام امجد کے قریب تھا بشمول میرے، اور اپنے آپ کو ان کے گھر کا فرد سمجھتا ہے. امجد اسلام امجد سے میری آخری بات بدھ کی شام رات 9 بجے ہوئی، جب ہم نے طے کیا کہ جناب آج اتوار کے سیشن میں انہوں نے مجھے کہا کہ عرفان مجھ سے یہ چند سوال ضرور کرنا. مثال کے طور پہ میں نے کیوں ڈرامہ لکھنا چھوڑ دیا، اور اس طرح کے چند سوالات. اور ہم نے پھر گفتگو وہ ختم کی اور میں نے کہا کہ ہم جمعے کو ملیں گے تو انشاءاللہ آگے پروگرام پہ بات کر لیں گے. لیکن بہرحال یہ معلوم نہ تھا. امجد اسلام امجد صاحب سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ امجد صاحب آپ کے اندر وہ نخوت اور وہ تکبر نظر نہیں آتا جو یکدم کامیابی مل جانے کے بعد بہت لوگوں میں آتا ہے، اور آپ کو تو ایسی بے مثال کامیابی ملی کہ اردو دنیا کے علاوہ ہندی پڑھنے بولنے والے اور دیگر زبانوں والوں تک آپ کے ڈرامہ وارث جو ہے اس کی شہرت پہنچی. تو انہوں نے ایک چھوٹی سی مجھے بات سنائی. وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن لاہور کے گیٹ پہ کھڑا تھا، میرے ساتھ فردوس جمال اور عابد علی تھے، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ اپنے کام پہ یا آگے مزید کسی اپنے گھر جانے کا. تو وہ رکشے کا انتظار کرتے، اور ایک صاحب جو ہیں وہ اپنی سائیکل کے ساتھ کھڑے تھے سڑک کے دوسرے کنارے، سڑک پار. اور وہ جو بندہ کھڑا تھا سڑک پار وہ کوئی مزدور تھا جس کے ملیشیا کے کپڑے تیل سے بھیگے ہوئے تھے. تو جب عابد علی اور فردوس جمال چلے گئے تو وہ بندہ سڑک کراس کر کے میرے پاس آیا اور کہتے ہیں تب میرے اندر ایک چیز آئی کہ شاید یہ اس زمانے میں نیلام گھر کے پاس مانگے جاتے تھے کہ آ کے مجھ سے نیلام گھر کا کوئی پاس مانگے گا. تو اس نے مجھے آ کے کہا کہ امجد صاحب تسی امجد اسلام امجد ہے گئے جن نے وارث لکھے ہے. میں کیا آہو جی میں لکھے ہے. انہیں تو کہتے ہیں کہ اس نے آگے سے کہا کہ بادشاہ اسی نوکر ہے گئے تیرے، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا وہاں سے. کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی مار کھایا شخص میرے دل میں یہ سوچ
یعنی کہ جنم لی اس سے ملاقات کے بعد کہ یہ وہ پسے ہوئے اور یہ ارذل طبقات کے وہ لوگ ہیں جو مجھے اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں اور مجھے ان کا نمائندہ رہنا ہے. اس بات نے میرے پیر جو ہیں وہ زمین پہ رکھے اور میرا دماغ اپنی اصل جگہ پہ رکھا. اور آخری بات یہ، باتیں تو بہت ہیں، بے شمار واقعات. ابھی 22 جنوری کو ان سے 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، وہ ایک ظہرانے پہ میرے گھر تشریف لائے. عطا اللہ قاسمی بھی تھے، لیکن میں بالکل آخری بات کروں گا. امجد اسلام امجد مجھے کہا کرتے تھے کہ دیکھو مجھے عرفان اتنی کامیابی ملی، اتنی شہرت ملی، معاشی خوشحالی ملی، ہر حوالے سے صحت بہترین رہی، آخری دم تک وہ عمرے پہ ابھی عمرے سے ہو کے آئے تھے. مجھے صرف ایک چیز کی کمی رہی، وہ یہ کہ جب فلیمنگ روڈ سے اٹھ کے اور بالکل یعنی کہ میں ایک اسٹوڈنٹ تھا اور وہاں سے اٹھ کے جب میں نے کامیابی دیکھی، جب مجھے شہرت ملی، جب مجھے دولت ملی، عزت ملی، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میری ماں نہیں تھی. وہی ماں جس کے لیے میں چاہتا تھا کہ اس کی خدمت کرتا. لیکن یہ ایک ایسا افسوس ہے کہ میری ماں واپس نہیں آ سکتی. لیکن ایک عجب معاملہ یہ دیکھیے کہ وہ اس خواہش کا بھی اظہار کر رہے تھے چند روز پہلے، اور اس وقت وہ اپنی ماں ہی کے پاس ہیں، اور قدرت نے کچھ ان کی ملاقات کا ایسا انتظام کر دیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ عرفان جاوید صاحب. امجد اسلام امجد صاحب کی یادیں بہت ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک تسلی یہ ہے کہ ہمیں کون سی جلدی ہے. اب زندگی بھر یاد ہی کرنا ہے امجد صاحب کو، کوئی ایک دن کسی ایک سیشن میں تو یاد کرنا نہیں ہے، بار بار یاد کریں گے، بہت ساری باتیں ان کی ہوتی رہیں گی. ابھی عرفان صاحب کی بات پہ ہمیں یاد آیا کہ جب ہم انڈیا گئے تو دہلی جب بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں ہر شخص آپ کو کریم کی نہاری کھلانے ضرور لے جاتا ہے کہ وہاں کی نہاری بہت اچھی ہوتی ہے. تو امجد صاحب نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں نہاری کھانے، تم بھی چلو. ہمارے میاں تھے، ہمیں لے گئے، تینوں ہم لوگ پہنچے. تو وہاں پر جو گلوکار بیٹھا غزل گا رہا تھا وہ امجد اسلام امجد صاحب کی غزل گا رہا تھا. اور کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس کی غزل ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر سعود عثمانی صاحب نے کہا کہ وہ یہ بیٹھے ہیں جن کی غزل آپ گا رہے ہیں. تو وہ پورے لوگ آ گئے ان سے آٹوگراف لینے، ہاتھ ملانے. تو امجد اسلام امجد صاحب کی جو مقبولیت تھی، جو شہرت تھی، وہ ہم نے خود دیکھی. اور اس کے باوجود وہ جتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے اور جتنی ایک محبت اور انکسار ان میں تھا، وہ یقیناً ہمیشہ یاد رہے گا. ہم اصغر ندیم سید صاحب سے جاننا چاہیں گے. ظاہر ہے آپ خود ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور امجد اسلام امجد صاحب سے آپ کا بھی بڑا قریبی تعلق رہا ہے. آپ کیا کہیں گے امجد صاحب کے بارے میں ان کو یاد کرتے ہوئے؟ بہت شکریہ. بہت سی باتیں ہیں اور وقت شاید ہمارے پاس اتنا نہ رہے، لیکن جس کو آپ بہت قریب سے جانتے ہوں، بہت قریب رہے ہوں، اس کے بارے میں اس کے جانے کے بعد فوری طور پر بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں ابھی ان کی وفات سے ایک دن پہلے ہم دونوں نے اکٹھے کھانا کھایا ہے، اور ثروت محی الدین بیٹھی ہیں، انہوں نے کھانے پہ ہمیں بلایا. تو بہت بجھے ہوئے تھے، میں ان کے قریب بیٹھا تھا. میں نے کہا یار امجد، میں نے کبھی ان کو امجد صاحب نہیں کہا، یار امجد، کیونکہ ہماری 40 سال کا ساتھ بہت گہرا، دن رات کا تقریباً ساتھ ہے. میں ان کے موٹر سائیکل لمبریٹا جب ان کے پاس تھا تو اس وقت میں ان کی سواری ہوتا تھا، کیونکہ میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہوتا تھا. تو خیر وہ تو بہت ساری باتیں ہیں، جو بیرون ملک بہت سے سفر ہوئے. تو اس کھانے میں وہ بجھے ہوئے تھے، میں نے ایسے ہی ہاتھ پکڑا ان کا. میں نے کہا یار کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے یار عمرہ کر کے آیا ہوں. میں نے کہا اچھا مبارک ہو. تو یہ تو اچھی بات ہے. کہنے لگے یار وہاں ذرا بیمار ہو گیا تھا اور ویل چیئر پہ ہی تھا میں، اور اللہ نے مجھے بڑا اچھا موقع دے دیا. بس اتنی ہی بات کی. پھر میری بیگم نے بھی ان کے قریب آ کے بات کی کہ بھائی کچھ طبیعت آپ کی کیسی ہے، ٹھیک نہیں لگ رہی. بہرحال تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور زندگی گزاری، جو اہم بات ہے. کوئی حسرت ان کے دل میں نہیں رہی. دنیا کے سارے ایوارڈز، دنیا میں ان کی کتابوں کے تراجم چھپے، ان کے وارث کا چینی میں ترجمہ ہوا، ڈبنگ ہوئی، وغیرہ وغیرہ.
بہت بہت کام کیا, بہت محنت کی اور پھل پایا. اور مجھے یاد ہے کہ ان کو 4 سال لگے تھے ٹیلی ویژن میں ڈرامہ نگار بننے میں, اتنی ایفرٹس تھی ان کی. یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کئی بار کہا کہ مجھے 4 سال لگے, اور یہ بھی کہا کہ اصغر کو 1 دن لگا ڈرامہ لکھنے میں, کیونکہ میرا اچانک ڈرامہ لکھنے کا مجھے موقع مل گیا تھا. تو اکثر یہ موازنہ وہ کرتے تھے. جو 4 سال کی ان کی مشقت تھی, اس میں پھر اللہ نے ان کو وارث جیسا پلے دیا. وارث کے بارے میں صرف 2 باتیں کروں گا کہ ان کا دیہات سے کوئی تجربہ نہیں تھا, لیکن دیہات کی عکاسی جیسی انہوں نے کر ڈالی, کیا کوئی کرے گا. اور دوسری بات, بہت کم ایسا ہوتا ہے, بہت کم ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک رات میں 13 کردار ایک رات میں سپر سٹار بن جائیں. ایک رات میں یہ معجزہ ہوتا ہے کہ ایک رات میں 13 بڑے اداکار سپر سٹار ہو گئے. کیوں؟ کہ ان کی کریکٹرائزیشن ایسی کی گئی تھی, ان کا کردار لکھا ایسا گیا تھا. تو بہت ساری باتیں اس سے بھی جڑی ہوئی ہیں. اور پھر جس طرح ایشوز کو انہوں نے دیکھا, اصل ان کا جو پیشن تھا وہ شاعری تھا, اور شاعری کو انہوں نے محبت دی, بہت بہت پالا پوسا, گود لیا, شاعری کے ساتھ عشق کیا, اور شاعری نے بھی ان کے ساتھ عشق کیا. یہ بڑی اہم بات ہے. اور اسی بنیاد پر پوری دنیا میں انہوں نے سفر کیے, پوری دنیا کو دیکھا. میں بہت کم سفروں میں ان کے ساتھ رہا, لیکن بامبے کا مجھے سفر یاد ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس شام گلزار صاحب, میں, جاوید صدیقی صاحب, ساگر سرحدی صاحب, یہ ہم سب ایک شام میں اکٹھے تھے. اور اس کی وجہ امجد اسلام تھا کہ یہ مرکز تھا, اور وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ مسکرانے کے لیے ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے تھا, خالی امجد کافی تھا. وہی اس محفل کو سنبھالتا تھا, وہی سب کو پیار محبت بانٹتا تھا. باتیں اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو ان کو موقع نہیں ملے گا. بس یوں سمجھ لیں کہ ہمارے قریب ہے وہ, اور وہ قریب رہے گا. بالکل, امجد اسلام امجد صاحب ہم سب کے دلوں میں ہیں اور دلوں میں ہی رہیں گے. اب ہم پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب سے بات کریں گے, جو مقیم تو کراچی میں ہیں, لیکن ہم نے خود دیکھا کہ ان کی امجد اسلام امجد صاحب سے کتنی قربت رہی. بیرون ملک سفر میں بھی یہ لوگ ساتھ رہے, اور ایک ایسا اپنائیت کا اور محبت کا تعلق تھا جیسے بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے. پیرزادہ قاسم صاحب سے ہم ان کے خیالات جانیں گے. یہ دکھ کی گھڑی ہے, دکھ. اب یہ ساتھ چلے گا اور کب تک چلے گا؟ آنا جانا تو ہے, زندگی اسی کا نام ہے. کسی نے کہا تھا کہ ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ, دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا. مگر امجد نے اسے سچ کر دکھایا. اس سے بات ہو رہی ہے, 2 دن پہلے بات ہو رہی ہے. جو آخری غزل لکھی اس نے وہ بھی مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دی. مگر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس طریقے سے امجد شاید ایسے ہی ہوتا ہو, ہم ہیں کل نہیں ہیں. لیکن امجد ہمارے عہد اور ہمارے زمانے کا, اگر آپ زبان, ادب اور اس کی ثقافت کی بات کریں تو اس کے بہت اہم, بلکہ اہم ترین نام اگر اس وقت جمع ہو سکتے ہیں تو اس میں امجد اسلام امجد کا نام ہے. اور امجد اسلام امجد نے یہ نام جو ہے یہ کمایا, یہ کمائی جو ہے یہ بڑی محنت شاقہ کے بعد ہے. یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ کوئی موقع ایسا مل گیا اور لوگ آگے تک جانے پہچانے گئے, لیکن جانے پہچانے کے ساتھ ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ سے لوگ حقیقتاً محبت کرتے ہیں, آپ کی قدر کرتے ہیں, تو وہ لمحات اور وہ سارے اس کی زندگی میں آتے رہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی فہرست بنانا چاہے, مقبول لوگ ہوتے ہیں, تو مقبول ترین لوگوں کی اگر فہرست بن سکتی ہے آج کے زمانے میں شعر و ادب اور اس حوالے سے, تو اس میں امجد اسلام امجد کا نام بالکل
شامل ہوگا یقیناً۔ امجد کے لیے اب ظاہر ہے کہ اور لکھا جائے گا۔ امجد فہمی میں جو کتاب ہے اس میں ایک طویل مضمون ہے جو امجد کی نظموں پہ میں نے لکھا، اور اس کے بعد امجد سے بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میری غزلوں پہ آپ ایک مضمون اگر اس کا لکھیں، تو یہ وہ مضمون تھا کہ جو میں آج کل لکھ رہا ہوں، اور بلکہ اب ظاہر ہے امجد تو نہیں ہے ہمارے ساتھ، مگر میں اسے امجد کی غزلوں کے حوالے سے انشاءاللہ پورا کروں گا۔ تو یاد کرتے رہیں گے، یاد آتے رہیں گے۔ محبت کا شاعر امجد، محبت زندگی کا سلیقہ، زندگی سب اسی پہ مبنی ہے، تو اسے تو یاد کرتے رہیں گے اور یہ دور تک سلسلہ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک ہمہ گیریت اردو زبان کی اور اردو ادب کی، کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ عالمی سطح پہ عالمگیر اردو اس وقت ہو رہی ہے، اس میں بھی جب میں دیکھتا ہوں، میرے ساتھ بہت سفر، میرا خیال ہے کوئی 25-30 مرتبہ تو ہم ساتھ ساری دنیا میں گھومیں، اور مختلف یعنی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ادھر تمام یورپ اور امریکہ، سب جگہ، ہر جگہ امجد اور امجد کا بول بالا اور اس کی شاعری اور اس کی نظمیں، یہ ساری تو عالمگیر سطح پہ امجد اسلام امجد نے اردو زبان کے لیے بہت کام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یاد رکھیں گے، ابھی بہت کچھ لکھنا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے خدشہ کچھ، یہ جو کووڈ اسے ہوا اس کے بعد سے میں کہتا تھا امجد تم سنبھل رہے ہو؟ وہ کہتا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر میں دیکھتا تھا کہ اور یہ ہوتا ہے، یہ اس کی تو بہت مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو وہ اس کووڈ کے جو اٹیک کے بعد سے اس کی زندگی میں، اس کے مسائل میں چیزیں پیدا ہوتی چلی گئیں، لیکن یہ نہیں خیال تھا کہ اس طریقے سے بچھڑ جائیں گے۔ سو امجد تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اتنا بڑا یہ جلسہ، یہ تعزیتی جلسہ ہے تمہارا، دیکھو۔ بالکل پیرزادہ قاسم صاحب نے درست کہا۔ پچھلے دنوں کراچی میں ایک مشاعرہ ہونا تھا، اور سب کو معلوم تھا کہ امجد صاحب ہم سے کتنی شفقت کرتے ہیں، تو وہ آرگنائزرز کو انہوں نے معذرت کر لی، تو ہم سے کہا گیا کہ آپ بات کریں، وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آ جائیں گے مشاعرے میں۔ تو ہم نے امجد صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ آرگنائزرز نے کہا کہ ان کے بغیر مشاعرہ ہو نہیں سکے گا، آپ ان سے بات کریں، ہم ان کو آن لائن لے لیتے ہیں۔ تو ہم نے امجد صاحب سے بات کی تو انہوں نے آن لائن کے لیے بھی معذرت کر لی، اور انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ایسی ہے نہیں کہ میں آن لائن بھی شریک ہو سکوں۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کووڈ کے بعد سے ہی ان کی طبیعت جو ہے وہ گرنی شروع ہو گئی تھی، اور اب آخر میں بالکل محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ بیمار ہیں، اور وہ خود بھی یہ چیز محسوس کر رہے تھے۔ کشور ناہید صاحبہ یہاں پر موجود ہیں۔ کشور آپا اور امجد اسلام امجد صاحب کے بھی تعلق اور دوستی کا اپنا ایک رنگ تھا۔ ایک کشور آپا کی جو نوک جھوک کی عادت ہے، جو دونوں مسلسل ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، جملے چپکانا، وہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا رشتہ ہم نے دیکھا۔ خصوصاً ہم لوگ ایک مشاعرے میں انڈیا گئے ہوئے تھے، اس میں کشور آپا اور امجد صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ان کی بیگم سے ان کو بہت شدید محبت تھی۔ تو وہ بھی ایک بڑا خوبصورت وقت تھا۔ کشور آپا، آپ امجد اسلام امجد صاحب کو آج کس طرح یاد کر رہی ہیں؟ میرے بیٹوں، میرے بہن بھائیوں، امجد اسلام مجھ سے صرف 4 سال چھوٹا تھا، لیکن مجھ سے بڑے ہونے کی حرکت وہ کرنے لگتا تھا۔ کہیں میں گرنے لگی ہوں، کہیں کھڑی ہوئی ہوں، یا غزل پڑھ رہی ہوں۔ اور پھر یہ کہ اسے شروع میں کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ جب آتا تھا پاکٹی ہاؤس، کرکٹ کھیل کے آتا تھا، اور جب ہم نے کہا کہ تم شعر بھی کہتے ہو، یا شعر کی طرف زیادہ توجہ دو، اس نے واقعی شعر کی طرف قاسمی صاحب کے بھی کہنے پہ بعد توجہ دی۔ اور پھر ہم نے، جو بہت بڑی بات ہے، کہ ہم نے فلسطینی شاعروں کا ترجمہ، منو بھائی، میں نے، اصغر نے اور امجد نے باقاعدہ بیٹھ کے کیا سارے شاعروں کا ترجمہ، تاکہ پاکستانیوں کو پتہ چلے کہ
کہ پاکستانیوں کو پتہ چلے کہ افغانی شاعروں پر کیا بیت رہی ہے، اس فلسطین کے شاعروں پر کیا بیت رہی ہے۔ پھر یہ کہ اس نے صرف ایک ڈرامہ وارث نہیں لکھا، اس نے ریڈیو کے اوپر پورے اردو کے جتنے شروع سے شعراء ہیں، ہمارے زمانے کی شعراء، اصغر وغیرہ، سب کے پہ باقاعدہ 1 گھنٹے کا پروگرام کیا۔ اس کے علاوہ اس نے 2 کتابیں بھی مرتب کی۔ مطلب یہ کہ وہ شخص صرف شاعر نہیں تھا، وہ مصنف تھا، وہ تحقیق کرتا تھا، کتابیں بناتا تھا۔ لیکن ایک بات تھی، کوئی 10 سال سے میں اس کے اندر دیکھ رہی تھی، مشاعرے تو ہمیشہ ہی لیٹ ہوتے، تو وہ گھبرا جاتا تھا، کہتا تھا یار مجھے شوگر ہے، مجھے کوئی بسکٹ لا دو، اور اس کو بسکٹ لا دیتے تھے۔ تو اس پہ مجھے کہتی، میں نے اس سے کئی دفعہ کہا امجد دیکھو اتنے مشاعرے تم مت پڑھا کرو۔ امجد میں نہیں پڑھتی مشاعرے میں، عمر کے ساتھ ساتھ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ تو وہ کہتا تھا لوگ نہیں چھوڑتے، واقعی لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ یقیناً امجد اسلام امجد صاحب سے محبت کرنے والے آج بھی یہاں جمع ہیں اور ان کی محبتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ امجد اسلام امجد صاحب ان خوش قسمت شعراء میں سے تھے جن کی کتاب کا لوگ انتظار کرتے تھے، صرف مشاعرے میں ہی نہیں بلکہ ان کی کتاب میں بھی ان کی شاعری کو پسند کیا جاتا تھا اور ان کی کتاب ہاتھوں ہاتھ بکتی تھی۔ افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ افتخار عارف صاحب کا بھی ان سے بڑا قریبی تعلق رہا، برسوں کا تعلق ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان کا امجد صاحب سے کتنے سال کا تعلق تھا تو شاید ان لوگوں کو اب یہ بھی یاد نہیں رہا ہوگا کہ کتنے سال سے یہ لوگ ساتھ تھے ایک دوسرے کے۔ تو ہم افتخار عارف صاحب سے اب بات کرنا چاہیں گے کہ وہ امجد صاحب کو، ظاہر ہے جو افتتاحی اجلاس تھا اس فیسٹیول کا، اس میں بھی افتخار عارف صاحب نے بات کی اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت ان سے بات نہیں کی گئی، لیکن آج ہم چاہیں گے کہ افتخار عارف صاحب کچھ بات کر سکیں امجد صاحب کے بارے میں۔ اصل میں تعزیتی اجلاس میں جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے، مگر ایک تو اعتراف کیا جانا چاہیے اس اور احسان مندی کا اظہار کرنا چاہیے کہ ایک شخص مسلسل ادب کے ساتھ 40-45 سال جڑے رہنا آج کے معاشرے میں بہت مشکل کام ہے۔ اور یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ زندگی کے بہت کامیاب لوگوں میں تھے، اور جیسے اصغر نے کہا کہ کوئی ایسی آرزو، کوئی ایسی خواہش نہیں تھی پروردگار عالم نے اس کو فراہم نہ کی ہو، تمام نعمتیں اس کو میسر تھیں۔ میں اپنے بالکل سامنے منور سعید صاحب کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے ایک پروڈیوسر ہوتے تھے کنور آفتاب احمد، ٹی وی کے بہت مشہور آدمی تھے، انہوں نے سب سے پہلے کراچی ٹیلی ویژن کے لیے ایک ڈرامہ تھا، اس کا نام تھا سونے کی چڑیا۔ تو یہ ٹی وی کے شروع کے دنوں میں انہوں نے جب ڈرامہ لکھنا شروع کیا تو فوری طور پر ان کو مقبولیت نہیں حاصل ہوئی، مگر 2-4 ڈراموں کے بعد ہی ان کو ٹیلی ویژن ڈرامے کی اسکرپٹ لکھنا آ گئی۔ جیسے حسینہ تھیں، ہم حسینہ شروع میں نہیں ٹی وی سے وابستہ تھی، اصغر نے تو ایک دم ٹی وی پہ لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر امجد نے بہت محنت کی۔ اچھا، ابھی یہ خاکوں کا ذکر کیا، ابھی ایک ذکر کیا عرفان نے، ان کو اپنے والدین سے بہت محبت تھی۔ مجھے جیسے میں اور قاسم عام طور پر مشاعروں میں ان کے ساتھ بلائے جاتے تھے اور ہم لوگ ساتھ رہتے تھے عام طور پر۔ قاسم تو بہت کم مذاق کرتے ہیں، ہم ذرا بے تکلف تھے ان سے، تو وہ بہت، کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی تھی جہاں ان کی شگفتگی کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ کبھی میں نے ان کو، عام طور پر بہت سے ادیب اور شاعر جو ہیں وہ فریادی ہوتے ہیں، ان کو یہ فریاد، کبھی یہ نہیں مجھ کو ملا، مجھ کو وہ نہیں ملا، کبھی میں نے امجد کو کسی قسم کی فریاد کرتے نہیں دیکھا، اور وہ بہت ہی مطمئن آدمی تھا، کوئی کسی ادبی سازش میں نہیں شریک ہوتا تھا، کوئی کسی ادبی مناقشے میں نہیں پڑھتا تھا، اور ہر وقت لکھتا رہتا تھا۔ یہ دیکھیے
یعنی آپ اس کی کتابوں کا کالم وہ لکھتے تھے، ٹیلی ویژن سیریلز پہ وہ کام کرتے تھے، ترجموں کا کام وہ کرتے تھے. اس کے علاوہ ٹی وی پر وارث کا تو ذکر ابھی بہت کیا گیا. وارث کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اچھا پروگرام، مجھے اب اس کا نام رات سے میں بھولنے لگا ہوں، یاد نہیں آ رہا. ٹی وی پر انہوں نے غزل گو شعراء پر ایک بہت ہی اچھا پروگرام کیا تھا، ولی دکنی سے لے کر اور یعنی ہمارے سب لوگوں پر، ہمارے نوجوان ساتھیوں پر بھی، ہمارے بعد کی نسل پر بھی. اور اس کی ایک کتاب ہے، نوجوان بیٹھے ہوئے انہیں پڑھنا چاہیے. کلاسیکل اردو لٹریچر پر اس کا بہت اس کی بڑی نظر تھی. اس کی ایک کتاب ہے نئے پرانے چراغ، جو ہے اس قدر اچھی کتاب ہے کہ جس میں تنقیدی بصیرت کا اس نے بہت ثبوت فراہم کیا، اور کرٹیسزم کو کہ اس کا یعنی اس پہ کم توجہ رہی، لیکن بہت اچھا کام ہے ان کا. ترجموں کا کام ان کا بہت اچھا ہے. ڈرامہ نگار ظاہر ہے، بہت نامور ڈرامہ نگار تھے. شاعری بہت اچھی کی، اور یکساں طور پر نظم یعنی قابل رشک حد تک. اور جو ہم لوگ جو 70 کی دہائی کے شعراء ہیں جن کو ادب میں کہا جاتا ہے، اس کے مقبول ترین بھی اور بہت ہی معتبر ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ابھی یہ جیسے آپ نے کہا، آپ بھی وہاں موجود تھی، ہمارا کراچی میں ایک مشاعرہ ہوا، وہاں تشریف لے گئے تھے. وہاں ان کو اپنے کمرے میں وہ گر پڑے، اور دوستوں نے ان کو وہاں ایک بہت ہی حادثاتی طور پر ہوا اور قصہ ہوا. پھر دروازہ توڑ کر ان کو وہاں سے نکالا گیا. لیکن اسی شام جب مشاعرہ تھا، آپ اس کی نظامت کر رہی تھی، میں بھی وہاں موجود تھا. وہ آئے اور آ کے انہوں نے اپنے شعر سنائے. اب ہم نے ان کو ایسے جیسے ہم دوست سمجھا سکتے ہیں، ہم سمجھانا کیا تھا کہ بھئی اب ہم لوگوں کی عمر ایسی نہیں رہی کہ ہم لڑکھڑاتے ہوئے مشاعروں میں آئیں اور یہ سب ہو. جی بس اب کیا کریں. اچھا، اب وہ ابھی کوئی نظم ابھی قاسم بتا رہے تھے، ایک غزل انہوں نے تازہ لکھی تھی غالب کی زمین میں، اور شعر جیسے ہی وہ کہتے تھے تو ہم لوگوں کو اس لیے بھی وہ سناتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کے بھی ہیں، شاید ہمیں بھی کوئی مہمیز ہو اور ہم بھی کوئی شعر ویر کی طرف رجوع کریں اور ہم سے بھی کوئی غزل ہو جائے. مگر جب سے یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد اس سے ایک دن پیشتر کی بات ہے کہ ہفتے بھر پیشتر مجھے فون آیا کہ کسی نے مجھے کہا کہ طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ان کے گھر گئے، ہمارے گھر کے لوگ. پھر میں نے اس سے کہا، فون کیا تو اس نے کہا کہ میں پھر گر پڑا تھا اور میرے فریکچر ہو گیا ہے، اور وہ فریکچر میں پلاسٹر بنا ہوا تھا اس کے. اس نے کہا آج وہ اتر رہا ہے، مگر بیٹا کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا ہے کہ کہ پاپا چلیں عمرہ کر کے آتے. امجد صاحب کبھی کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں تھے. میں نے کوئی ان کو نہ مذہب پر کبھی گفتگو کرتے دیکھا اور نہ وہ اس طرح کے آدمی تھے. مگر میں نے کہا کہ ایسے مذاقاً کہ تمہیں ضرور جانا چاہیے، لیکن تم دیکھ لو یہ نہ ہو کہ وہاں چلنا پھرنا پڑتا ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے تو ہم نے مبارکباد کا ٹیلی فون کیا. جس دن دیکھیے کیسی سعادت ہوتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کلین چٹ لے کر آ جاتا ہے نا آدمی، تو وہ مکے جا کر کلین چٹ لے کر آ گیا تھا. اور ایک ایسا آدمی جس نے اپنے وطن کا نام ساری دنیا میں روشن کیا، اپنی زبان کا نام ساری دنیا میں روشن کیا. آپ لوگوں کا دل پاکستانیوں کے لیے کس قدر اس نے ڈرامے لکھے، شعر لکھے، کالم لکھے، یہ سب کیا. تحریر لفظ اس کا حوالہ تھا، اور وہ لفظ جو ہے وہ زندہ رہے گا. آخر
آخر وقت تک کوئی 3-4 روز پیشتر مجھے کوئی رات کے وقت فون آیا، بہت ہی رات کے وقت، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہماری بیٹی جو ہے وہاں انور مسعود صاحب کی بہو جو ہے کہ وہ فیض صاحب پہ کوئی تقریب رکھنا چاہ رہی ہیں، تم اس کو وقت کہہ دو کہ ہاں تم جاؤ گے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو کبھی اس کو نہ نہیں کیا، میں ضرور جاؤں گا وغیرہ۔ ایک دن بعد یہ خبر آئی، تو یہ نہیں کہ اچانک تو وہ نہیں گیا، صحت اس کی گری اور پھر گرتی گئی، لیکن اس گرتی ہوئی صحت کے باوجود جو اس نے رابطے تھے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرائض جسے کہیے اس کی انجام دہی میں، اپنے بچوں سے اور فردوس سے اس قدر اس کی محبت، اور بالکل والدہ سے، مجھے یاد ہے کہ میں اور ایک مشاعرے میں ہم امریکہ گئے ہوئے تھے، اب ہمیں نہیں معلوم اس شہر کا کیا نام تھا، وہاں میں اور امجد ایک ہی، ہم لوگ عام طور پر پرانے زمانے میں ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرائے جاتے تھے، گھروں پہ ٹھہرائے جاتے تھے، تو میں اور امجد کسی ایک گھر میں ٹھہرے تھے، ان کی والدہ کے انتقال کی خبر آئی۔ اس قدر کمپوز رہنے کے باوجود ظاہر ہے کہ جب ماں، اگر آپ باہر ہوں اور انتقال کی خبر آپ کو آئے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ بے شمار باتیں ہیں جو بالکل افتخار عارف صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بے شمار باتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے سیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں صرف آپ سے درخواست کروں کہ اگر ہم سب ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں، تو یہ بڑی بات ہوگی۔ بات اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت میں جگہ دے، اس نے زندگی میں بھی اس کو نوازا تھا انشاءاللہ، اور درجات بلند عطا فرمائے، پروردگار عالم ان کی مغفرت کرے، ان کی منزلوں کو آسان کرے۔ پروردگار عالم نے اس کو زندگی میں بھی نوازا تھا، اس کے مقامات بلند عطا فرمائے، مقامات اخروی کو بلند کرے۔ بہت شکریہ آپ محمد تمام پینلسٹ کا، اور ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امجد اسلام امجد صاحب نے جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے، محبت کرنا سیکھا، محبت کرنا سکھایا، اور محبت کرنے والے ہمیشہ دل میں رہتے ہیں، اور ہمارا تجربہ تو یہ رہا کہ جن سے آپ کو محبت ہو وہ آپ سے دور ہو جائیں تو اور زیادہ وقت کے ساتھ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو امجد صاحب کو ہم سب اسی طرح یاد کرتے رہیں گے۔ افتخار عارف صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ یہیں تشریف فرما رہیں، کیونکہ اب اگلا سیشن افتخار عارف صاحب کے ساتھ ہے۔ عنبری حسیب عنبر کو اجازت دیجیے۔ امجد اسلام امجد صاحب کا یہ سیشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن ان کی یادوں کا سلسلہ، گفتگو کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔